یہ قرآن اور حدیث یہ تھیوری ہے، یہ ریفرنس کے کام آتا ہے۔ صحیح حالات آپ کو وہ بتائے گا جو اس راستے سے گزرا ہے، جس نے امتحان کی تپش محسوس کی ہے، جس کا ایمان داؤ پر لگا ہے، جس کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، جس کے ہاتھوں سے دامن ایمان کھسکتا ہوا محسوس ہوا ہے، وہ بتائے گا کہ حقیقت اصل ہوتی کیا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد مجھے صرف ایک کہانی سمجھ میں آئی۔ سلطانہ نے بنگلور سے سوال کیا ہے، گوھر شاہی مرحبا، کیا سرکار نے اپنے کسی مرید کو بنا کسی آزمائش سے دنیا یا روحانی چیزوں سے نوازا ہے؟ آزمائش سرکار نے تو کوئی آزمائش نہیں لی ہے، لیکن روحانیت میں جب انسان آ جاتا ہے تو بہت سے ہمارے رشتہ داروں میں جو بدروئیں ہوتی ہیں ان کو خارج ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ہارڈ ٹائم دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنا رشتہ سرکار سے مستحکم رکھیں، ان کو چھوڑ دیں، یا ان کو پکڑ کے رکھیں گے تو وہ سرکار کے خلاف بدگمانی پیدا کر دیں گے یا لڑائی جھگڑے رہیں گے۔ تو بس وہاں پر اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے آدمی ان سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ آزمائش کہتے ہیں تو آزمائش سمجھ لیں اس کو، لیکن اللہ کا طریقہ نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو نہ آزمائے۔ اب دیکھیں سورہ عنکبوت کی جو ہے یہ آیت نمبر 2 نکال کے دیکھیں، کھلے عام اللہ تعالیٰ نے نوشتہ دیوار بنا دیا اس بات کو، کوئی شک باقی نہ رہے اس میں۔ اب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسب الناس، کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، ان یقولوا آمنا، وہ کہیں گے زبان سے کہ ہم مومن ہیں، ان یترکوا، اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں جانے دو؟ نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ان کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے ہم؟ ایسا سمجھ رکھا ہے انہوں نے کہ زبان سے کہا ہم مومن ہیں اور ہم نے مان لیا۔ God is not that simple. You and I can be. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جتایا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ہم مومن ہیں تو بھائی انہوں نے کہا اور ہم نے مان لیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ قرآن مجید نے تو کہا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تو کیا ان کو فتنے میں نہیں ڈالیں گے ہم آزمائش کے لیے؟ یفتنون، فتنے میں ڈالنا، تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے، God says, do the people think they will say they are believers and God will believe it? No. God will only believe that you are a true mu'min when He put you to a test. Without being tested, all you say by tip of your tongue has no value. So God must put you to a test, and the test will reveal whether who you are. جو امتحان آزمائش جو لے گا وہ آزمائش بتائے گی کہ کون ہے تو۔ آزمائش، مصیبت جب پڑتی ہے، امتحان جب پڑتا ہے تو بہت سے لوگ الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اچھے حالات کے یار ہوتے ہیں، جب برا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے پاکستان سے یہاں تک، بہت دیکھا ہے، اور کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے۔ سرکار کے ماننے والے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور ایسے ایسے دیوانے تھے، خدا کی قسم میں ان کو دیکھ کے روتا تھا۔ کیوں روتا تھا؟ یعنی رشک کی کیفیت میں کہ یار دیکھو ان کو رب نے کیسا ایمان دیا ہے، کیسا جذبہ دیا ہے۔ جب یہاں سے ہم کبھی سرکار کے ساتھ پاکستان چلے جاتے ہیں نا انگلینڈ سے، اور سرکار ایئرپورٹ پر اپنی گاڑی میں بیٹھتے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے تھے
کہ سرکار کی گاڑی جا رہی ہے تو پیدل پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر واقعہ غیبت ہوا. اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے، ہر واقعے کے اوپر بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ گئے. جب مولویوں نے فتوے جاری کیے جھوٹے، بہت سے لوگ چھوڑ گئے. اس کے بعد مولویوں نے انہوں نے کہا جی فتووں سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کی شہرت کو. پھر انہوں نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا، جھوٹے مقدمات بنوائے. وہ جھوٹے مقدمات جب بنے تو بہت سے شریف زادے بھاگ گئے کہ جی یہ تھانہ کچہری یہ کیا ہے، ہم تو بھاگ گئے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہوئے، ہر واقعے کے بعد بہت سے لوگوں کا امتحان ہوا، بھاگ گئے. پھر بھی سائزبل کمیونٹی بچ گئی. پھر ہوا واقعہ غیبت. یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ اس امتحان میں میرا خیال ہے 99% لوگوں کا جنازہ نکل گیا. تو ہم نے تو اپنی شاعری میں پہلے کہا تھا، طوفان یکا یک سے بکھر جائے گا ہر شخص، طوفان یکا یک سے بکھر جائے گا ہر شخص، باقی جو بچا تیری عنایت سے بچے گا. بھاگ گئے، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. میں نے سمجھایا تو بہت، میری بات ہی نہیں مانی کسی نے. میں نے کہا تھا کہ جس ہستی کی ایک تصویر حجر اسود میں کل انسانیت کی شفاعت کرتی آئی ہے، کم بختو تم اس کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہو. جنازہ تو تمہارے ایمان کا اٹھے گا اب اگر تم نے ایسا کر لیا. لیکن کہاں کسی کے پلے پڑنی تھی بات. اگر کسی کا مقدر اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہو تو وہ میری بات کیا مانے گا، کیا سنے گا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ایک تصویر جس ہستی کی پہلے دن سے آج تک اربوں کھربوں انسانوں کی شفاعت کر چکی ہے، تم کم بختو اس کے لیے دعائے مغفرت اور جنازہ پڑھ رہے ہو. تو جب تم نے جنازہ پڑھا اسی وقت تم نے اللہ کی نشانی کو جھٹلا دیا، مرتبہ مہدی کو جھٹلا دیا اسی وقت، تو گستاخ ہو گئے. لیکن تھے پھر کچھ لوگ جو سرکار کی نظروں میں تھے. مجھے ایک دن سرکار کی زمینیں تھی نا، تو ایک دن سرکار نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اپنی اور کہا چلو میں تمہیں زمین دکھاؤں. شاید زمین دکھانے کا تو بہانہ تھا. جب سرکار سے گاڑی میں بیٹھ گیا تو سرکار نے بہت باتیں کی مجھ سے، بہت باتیں کی. تو اس وقت پھر سرکار نے مجھے ایک بات کہی. سرکار نے فرمایا کہ ہم سے بہت سے لوگ پیار کرتے ہیں لیکن ان کو محبت کی تعلیم نہیں ہے. تو مجھے یہ کہا کہ ہم نے 3 سال باطن میں تمہاری تربیت کی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم فردن لوگوں سے ملو. سرکار مجھے نام بتاتے کہ فلاں بندہ ہم سے محبت کرنے والا ہے لیکن اس کو طریقہ نہیں معلوم، تم تعلیم دو اس کو جا کے. اسی میں سرکار نے مجھے نام دیا تھا امجد حسین کا کہ یہ ہم سے پیار کرنا چاہتا ہے لیکن تعلیم نہیں ہے. اسی میں مجھے ندیم بھائی کا بھی نام سرکار نے بتایا، حافظ فرید کا، قیوم کا، ان لوگوں کے نام، تنویر کا، ان لوگوں کے نام دیے کہ یہ جانتے نہیں. تو میں پھر ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا، یہاں سے جاتا سرکار سے مل کے کوٹری کراچی چلا جاتا، وہاں ہوٹل میں روم لے کے بیٹھ جاتا. تو بہت سے لوگ پھر آنا شروع ہو گئے ملاقات کے لیے. وہاں پر کیا کرتے ہم؟ سرکار کی باتیں کرتے. یہ قرآن اور حدیث یہ تھیوری ہے، یہ ریفرنس کے کام آتا ہے. صحیح حالات آپ کو وہ بتائے گا جو اس راستے سے گزرا ہے، جس نے امتحان کی تپش محسوس کی ہے، جس کا ایمان داؤ پر لگا ہے، جس کا ایمان داؤ پر لگا ہے، جس کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، جس کے ہاتھوں سے دامن ایمان کھسکتا ہوا محسوس ہوا ہے، وہ بتائے گا کہ حقیقت اصل ہوتی کیا ہے. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد مجھے صرف ایک کہانی سمجھ میں آئی. ایمان صرف اس بات کا نام ہے کہ تیرا نفس اور تیرا قلب تیرے مرشد کے قدموں سے جڑا رہے، بس. اور کچھ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک تو مرشد کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے تو مومن ہے. جب مرشد سے آگے پیچھے ہوا گیا تو کنوں سے، پھر نہیں بچتا کچھ. اور خدا کی قسم یہی میں نے دیکھا کہ جس کے دل میں سرکار کی ذرا سی بھی عظمت اور محبت تھی آج وہ یہاں بیٹھا ہے. تو آزمائش ہوگی، آزمائش تمہاری دنیا کے لوگوں کی وجہ سے ہوگی. سرکار کسی کی آزمائش نہیں لیتے، لیکن آزمائش پھر بھی تمہاری دنیا کر لے گی. ایسے ایسے رشتے تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے جو کہیں گے یا تو سرکار کو رکھو یا ہم کو رکھو، اب تمہاری مرضی ہے کیا چننا ہے تم نے. ایسا ہو کے رہے گا. تو خوش نصیب ہیں
جن کے رشتے دار ماں باپ بہن بھائی سب سرکار کے ماننے والے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کہیں سے پریشانی نہیں ہے ان کو۔ پریشانی تو ان کو ہے جس کا باپ کافر ہے، جس کی ماں گستاخ ہے، جس کا بھائی گستاخ ہے، وہ بیچارہ کیا کرے۔ اس وقت پاکستان میں خاص طور پر پشاور میں ہزاروں ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ جو چھپ چھپ کے ہماری گفتگو سنتی ہیں۔ شوہر ان کا کہتا ہے ننگی فلم دیکھنے کی اجازت ہے تجھے، الٹرا ٹی وی نہیں دیکھے گی تو ورنہ جان سے مار دوں گا، ایسا بولتے۔ وہ بہنیں ہماری اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کہ کیا اس میں برائی ہے، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، لیکن روح کافر ہے۔ امتحان تو ان کا ہے، امتحان تو اس بہادر عورت کا ہے جو روز مار کھاتی ہے شوہر سے، کبھی ککیں مارتا ہے، کبھی تھپڑ مارتا ہے، کبھی اس کے اوپر سالن گرا دیتا ہے، کبھی کھولتا ہوا پانی گرا دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ عورت، اس کا ایمان سرکار کی ذات پر قائم رہتا ہے۔ سلام ہے ان عورتوں کو، سرکار ان کی حفاظت فرمائے۔ Amra TV, the place to connect with God.